نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم۔ آج ہم انشاءاللہ انفاق خرچ کرنے کے بارے میں فی سبیل اللہ 268 نمبر آیت تھی انشاءاللہ الرحمن، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس سے پہلے ہمیں جو پہلی آیات تھی ان میں ہم نے جانا تھا، پڑھا تھا، اس میں یہ پتہ چلا تھا کہ جو اللہ رب العزت کی راہ میں جو فی سبیل اللہ خرچ کرنا ہے، جو تم نے جو مال دینا ہے، وہ جو اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے اس میں سے جو احسان کے ساتھ نہیں خرچ کرنا، تکلیف اور ایذا دے کر خرچ نہیں کرنا، ریاکاری کے ساتھ نہیں کرنا، غلیظ اور مشتبہ اور کٹیا مال، ردی مال یہ نہیں دینا، بے وقت مال نہیں دینا۔ اللہ تعالیٰ جس طرح کا شان ہے اللہ رب العزت کو دے رہے ہو تو وہ پاکیزہ ہے۔ وہ کون سی چیز پسند کرتا ہے؟ وہ نفیس، طیب، پاکیزہ، ردی اس کو نہیں چاہیے۔ اور یہ بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے، جب بھی اللہ رب العزت کے راستے میں کوئی بھی مال دیں، خرچ کرے جو اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے، تو اس کو احسان کے ساتھ، ایذا کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ اور ردی مال اور خراب کیا ہوا مال وہ چیزیں نہیں دینی۔ اور ساتھ ہم نے یہ بھی جانا تھا، جو کل ہم نے اس سے پہلے جو آیت پڑھی تھی اس میں رب العزت نے ہمیں بتا دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو تم نے خرچ کرنا ہے، ایمان والوں کا خطاب ہے۔ یہ بہت بڑی ڈگری ہے، جس طرح تمغات ملتے ہیں انسانوں کو، یہ تگمہ بصالت ہے، جرت ہے، اور اس کے مختلف نام دیے ہوتے ہیں، ٹرافیاں ہوتی ہیں۔ تو ایمان والا جو بندہ ہوتا ہے اس کے لیے بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے ایمان والا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم نے جو خرچ کرنا ہے پاکیزہ خرچ کرنا ہے، گندہ مندہ نہیں خرچ کرنا، جو تم نے کمایا ہے اپنے کمائے ہوئے سے۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو ہم نے تمہاری زمین سے، جو زراعت کا کام کرتے ہیں، جو کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں، جو صنعت کا کام کرتے ہیں، جو تجارت کا کام کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، اگر نصاب کو پہنچے تو اس کو لازمی وہ نصاب اور زکوٰۃ بھی دینی ہے، اور اس میں سے خرچ کرنا ہے جہاں جہاں اللہ رب العزت نے کہا ہے، اس کو اپنے اس کے محبت اس کے طرف ساتھ نہیں ہو جانی۔ اور یہ نہیں ہو جائے کہ تمہارے یہ اس لیے تم خرچ کرتے ہو کہ تمہارے جو نظم ہے، تمہاری جو پختگی ہے، مال کی محبت نہ ہو، اللہ کے حکم کی محبت ہو۔ آگے کہا، آگے بتا دیا، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، جو تم نے خرچ کرے تمہارے دل میں خیال، ارادہ بھی، تمہاری سوچوں کے اندر یہ بات کبھی بھی نہ ہو تم نے گندی چیز دینی ہے، غلط چیز دینی ہے، غلیظ چیز دینی ہے۔ اور وہ ساتھ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے یہ بتا دیا، اگر تم نے یہ کام کیے، بات سمجھنے والی ہے، اگر تم نے یہ کام کیے تمہاری مثال اس شخص کی سی ہے، وہ ساری زندگی وہ اس کے پاس جنت ہے، اور اس کے پاس باغات ہے، کھجوروں کے باغات ہے، اس میں چشمے نہریں چل رہی ہیں، اور تم میں سے کوئی پسند نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ یہ سارا مال ہو، اور لہو فیہ من کل ثمر، ہر قسم کا پھل ہو، اس میں کسی قسم کی کمی نہ ہو، تو یکدم آگ کا بگولا آئے اور اس کو جلا کر راکھ کر دے، جبکہ اس کے بچے بھی چھوٹی ہو اور خود بھی وہ کمزور اس وقت ہو چکا ہو، خود کے اوپر بڑھاپا آ گیا، کمزوری آ گئی، اور یہ جتنی بھی جمع پونجی تھی وہ ساری کی ساری جل جائے، خاکستر ہو گئی۔ یہ ایسے لوگوں کی مثال ہے جو ریاکاری کے لیے، اپنی خوشنودی کے لیے، اپنی بڑھوتری کے لیے، اپنے آپ کو اونچا کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ تکلیف بھی لگی ہو، لوگوں کو جتاتے ہیں ہم نے تم کو کھلا رہے ہیں، بے شک آگے سے مانگ کر خود لا رہے ہوں، اور ریاکاری کے ساتھ جلسہ کرا دیا ریاکاری کے لیے، اور بڑی فاؤنڈیشن بنا دی، مدرسے بنا دیے، اور یہ صرف اگر خلوص اللہ رب العزت کو چاہیے، خلوص اگر نہیں
اس کو اللہ رب العزت کو ہماری کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں، کوئی عبادت نہیں ہو قبول جس میں خالص للہیت نہیں ہے۔ الحب للہ والبغض للہ، اگر غصہ ہے تو اللہ کی محبت کے لیے، اگر محبت ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، خالص محبت ہو اور خالص کا عمل ہو۔ اللہ تعالیٰ رب العزت ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ تم ساری زندگی سے جمع کرتے رہو، فاؤنڈیشن نے بنائی تو دل میں حساب کر لیا، میں نے اتنا مساجد بنا دیے، مدرسے بنا دیے، اتنے لوگوں نے حفظ کر لیا، اتنے لوگوں نے پڑھ لیا، بکر اپنے پلے کچھ بھی نہ ہو، اور جب سوئے ہوئے جب اٹھیں بڑھاپا ہو تو اس میں خالی میدان ہو، نامہ مال میں کوئی چیز ہی نہ ہو۔ یہ اس سے بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ جو لوگ اب اس کو ریاکاری کے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنی بلڈنگ، اپنے پلازے، اپنے جائیداد، اپنے پلاٹ، اس کو جمع یہ کرتے لوگوں کے لیے، لوگ ان کو دیتے ہیں اپنے یعنی دین کی خدمت کے لیے، تو وہ اپنے بنا رہے ہیں۔ یہ تو بہت بری بات ہے، سوچنے والی بات ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایک قرآن پاک میں ایک جگہ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، جو خسارے اعمال کے لحاظ سے سب سے خسارے میں جو لوگ ہیں، اور وہ یہ خیال کرتے ہیں الذین سعیہم فی الحیات الدنیا یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ ساری زندگی لگے رہتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے بڑے اچھے اچھے عمدہ کام کیے ہیں، تو وہ ان کے پلے کوئی چیز بھی نہیں ہوگی۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ من صلی جرائی، جس نے نماز پڑھی دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، احسان جتانے کے لیے، اور جہاد کیا اور زکوٰۃ دی، صدقہ کیا، یعنی اس کو دکھلاوے کے لیے، اپنے لوگ مجھے بڑا کریں، تو اس کے پلے کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اور نہ اللہ ایسی چیزوں کو پسند کرتا ہے، نہ ایسے کھانے کو پسند ہے، بے شک کتنا ہی عمدہ کیوں نہ ہو۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ، اور اگر تمہیں دے دیا جائے یا تمہارے وقت اوپر وہ وقت آ جائے تو تم خبیث مال، تم گندا مال، کٹیا مال کبھی نہ لوگے۔ ان تغمضوا فیہ، جب تمہارے اوپر کبھی وقت آئے، وقت انسان کے اوپر بدلتا رہتا ہے، ہر وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ اگر آ جاتا ہے وقت یا اس طرح کا وقت آ جائے، اگر تمہیں اس طرح کا دیں تو تم نہیں لوگے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تم نے پتہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کو تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی جو اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے، اور حمید ہے، وہ محمود ہے، اس سے ایسی چیزوں کی ضرورت نہیں۔ یہ تمہارے ہی بھائیوں کے لیے، تمہارے ہی بہنوں کے لیے، تمہارے رشتہ داروں کے لیے، تمہارے ہی غریبوں کے لیے، تمہارے ہی پڑوسیوں کے لیے، تمہارے ارد گرد رہنے والوں کے، تمہارے یتیموں، مسکینوں، راستے کے مسافر، فقراء، اور ان لوگوں کے لیے ہے۔ اور اس میں تمہیں اس کو محبت کے ساتھ اپنے ساتھ چمٹائے نہیں رکھنے، اس مال کو خرچ کرنا ہے، اپنے پاس جمع پوجی نہیں کرنی۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ کہتے ہیں الہاکم التکاثر، تمہیں ہلاک کر دیا مال کی کثرت نے جمع کرنے، الہاکم حتی زرتم المقابر، تمہیں پتہ ہی نہیں، تمہیں تاکہ مرنے کے لگ پکو تم چلے گئے، حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف کلا لو تعلمون لا علم لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین، تمہیں اس حساب کو پھر دیکھ لو گی۔ اور آگے جا کر اللہ رب العزت ہم آج اس کو ہم نے پڑھنا تھا، وہ یہ بات تھی کہ جو شیطان ہے تمہیں یہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تم کو فقر کا اندیشہ دے دیتا ہے، اگر تم نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کر دیا تم تو بھوکے مر چکے، تمہاری اولاد کہاں جائے گی، تمہارے پاس پلاٹیں گے، آگے کام نہ آیا تو کیا کرو گے، تمہیں آگے اور کوئی چیز نہ ملی تو پھر کیا کرو گے۔ وہ تم کو فقر کی، غربت کی، یہ سارے کا سارا تمہیں وہ جتاتا رہتا ہے، تمہارے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہے تم مر جاؤ گے، تم بھوکے رہ جاؤ گے، تمہیں کچھ نہیں ملے گا اللہ کے راستے میں تم نے اگر خرچ کر دیا۔ اور تم کو اس بات کا بے حیائی کا، فحش باتوں کا تمہیں حکم دیتا ہے، تمہیں اس کو فحش پہ جتنا مرضی خرچ کر دو، کوئی کسی ناچنے والے کا ناچ دیکھنا ہے، کوئی مجرا کرنا ہے، کوئی ایسا کام کرنا ہے، یا بری چیزیں، شراب یا جوا یا ایسی بری چیزیں، اس کے اوپر وہ تم خرچ کر دو گے، اس کے لیے کہے کرو تم، بہت کوئی بڑی بات ہے۔ لیکن یہاں خرچ کرنے کے لیے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے تمہیں کہے گا تم غریب ہو جاؤ گے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تعالیٰ تم سے کس چیز کا وعدہ کیا، تم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، جو تمہیں
جتنا مرضی تم نیک بن جاؤ پھر بھی تم سے غلطی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یعدکم المغفرۃ منہ، اللہ تعالیٰ تمہیں معافی کا، ڈانپنے کا، اللہ تعالیٰ تم سے مغفرت کا وعدہ کرتا ہے اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ اگر تم نے خرچ کیا تو میرا فضل تمہارے لیے بڑھ جائے گا، اس کو کئی گنا میں بڑھا دوں گا۔ شروع میں یہ آ گیا تھا اگر تم خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں ایک دانہ تو اس کو میں کئی گنا اس کو بڑھا چڑھا کر دوں گا، اور بہت زیادہ بڑھا دوں گا، تھوڑا نہیں بڑھاؤں گا، اس کو کئی حصے 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، جتنی اس کی ذہنی کیفیت کی، جتنی اس کی سوچ ہوگی، جتنا اس کا خلوص ہوگا، اس خلوص کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھائے گا اور اس کو یعنی بہت زیادہ اس کو کر دے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اور یہ کہا جو لوگ یہ کام کریں گے، جو لوگ خرچ کریں گے، جو لوگ یہ کام کریں گے، وہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ خوش دلی سے کریں گے، ان کو یہ غم نہیں ہوگا ہم بھوکے مر جائیں گے، وہ ایمان والے ہوں گے، اور اس کو غم بھی نہیں ہوگا ہمارے سے اس چیز جو یعنی چلی جائے گی، یا ہم سے وہ مسئلہ ہمارے لیے جو پچھلا ہو چکا ہے ان کو غم اور خوف یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی۔ اور ساتھ یہ بتا دیا واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ کو ان باتوں کا مکمل طور پر بہت زیادہ علم ہے، تم کس انداز سے وہ وسعت والا ہے، اس کو تمہارے یہ پراپرٹی کی، تمہارے مالوں کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اگر خرچ تم کرتے ہو تو وہ اس کو پتہ ہے تم کس سوچ کے ساتھ، کس انداز کے ساتھ، تمہارے پاس کتنا اخلاص ہے جس لحاظ سے تم خرچ کر رہے ہو۔ تم مرتے مرتے خرچ کر رہے ہو، ڈرتے ڈرتے خرچ کرتے ہو، یا دکھلاوے کے لیے خرچ کر رہے ہو، یا ہماری جو یہ برادری ہے اس نے خرچ کیا، دوسرے بندے اس کو دیکھا تھا کہ خرچ کر رہے ہیں، یا خالص اور خالص صرف مجھے لوگوں سے کیا غرض ہے، میں نے تو اللہ کے لیے یہ خرچ کرنا ہے۔ تو اس کی محبت اور خالص پن کتنا ہے اے رب العزت کو، اللہ رب العزت کو پتہ ہے، اور واسع، اور وہ وسیع وسعت والا ہے، اس کے پاس یہ کمی نہیں ہے۔ وہ ہمارے ہاتھ سے، ہمارے جو اس نے ہمیں دیا وہ دیکھنا چاہتا ہے ہم کتنی اس سے محبت کرتے ہیں یا اپنے مال سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ پھر میں اس آیت کو پڑھتا ہوں، پھر آگے ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے جو اس کی محبت کے لیے کام خرچ کرتے ہیں تو ان کے لیے کیا ہوتا ہے، جو باقی کے لیے کیا ہوتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ بارک اللہ